الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: العزة وللمؤمنين. وقال تعالى في آية أخرى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. سب سے پہلے تو میں قاری شاکر صاحب کا، جنہوں نے مجھے آپ کے گاؤں خرم پور میں آنے کی دعوت دی، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس بستی کے ان حضرات کا بھی جنہوں نے مجھے یاد رکھا اور وہ میری یادوں کے چراغ اپنے سینے میں روشن کیے، سال ہا سال سے انتظار کرتے رہے. اور پھر جب میرے بارے میں انہیں پتہ ہوا کہ مجھے رہائی مل گئی ہے، تو پھر اپنی اس بستی میں آپ نے آنے کی دعوت دی. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس وقت ناظم جلسہ قاری شیر محمد خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو قریب کر دیا، ورنہ میرے دل میں بڑی تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ اتنی دور بیٹھے تھے، بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، الگ الگ تھے. کاش آپ مل کر بیٹھ جاتے. پھول تبھی بنتا ہے جب اس کی پنکھڑی ایک دوسرے سے ملی ہوتی. کوئی عمارت جب ہی عمارت کہلاتی ہے جب اس کے پتھر اور اینٹیں آپس میں جڑی ہوتی. کوئی درخت اسی وقت درخت کہلاتا ہے جب اس کے پتے اس کی شاخوں سے وابستہ ہوتے ہیں. اور کوئی بھی کپڑا اس وقت کپڑا کہلائے گا جب اس کا تانا بانا ایک دوسرے سے ملا ہوگا. نہ جانے کیا ہوا ہے اس امت کو، وہ بکھر گئی، اس کے دل جدا ہیں، اس کے افراد جدا ہیں. جسے محبت کا پیغام دیا گیا تھا، اس کے دل میں پیار کیوں نہیں ہے، درد کیوں نہیں ہے، غم کیوں نہیں ہے، اس کی آنکھ میں آنسو کیوں نہیں ہے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں
یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم، یقین ایسا ہو جیسا یقین حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ان کے معصوم دودھ پیتے بچے کے ساتھ لقودق صحرا میں چھوڑا، بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، جہاں پانی کے چشمے نہیں تھے، بہتی ہوئی ندیاں نہیں تھیں، کنویں نہیں تھے، کوئی پانی کا دور تک نام و نشان نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، سائیدار درخت بھی نہیں تھے، آبادی نہیں تھی، نہ کوئی غمخوار تھا، نہ کوئی انیس تھا، نہ کوئی دل بہلانے والا وہاں دوسرا کوئی ساتھی تھا. حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ رب العزت کے دوست، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں کس جرم کی سزا میں یہاں چٹیل میدان میں پہاڑوں کے بیچ میں، پہاڑ بھی وہ جن پہ کوئی درخت نہیں ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں ہوں اور میرا معصوم لخت جگر ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور انگارے برساتی ہوئی آگ ہے، آخر جرم کیا ہے؟ کس بات کی آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی آنکھ بھر آئی، گلا رند گیا، زبان ٹھہر گئی، لب کھل نہیں پا رہے ہیں، کچھ نہیں بول پا رہے، کیا بولیں، کیا جواب دیں اس بیوی ہاجرہ کو، کیا بتائیں کہ میں تجھے کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ جرم تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. بالآخر بار بار پوچھنے پر جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو خود ہی حضرت ہاجرہ نے کہہ دیا، کیا ہمارے رب کا ہمارے لیے یہی حکم ہے؟ آپ حکم ربی کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، آپ اس کے اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے فرستادہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لہذا آپ اللہ کے حکم ہی سے ایسا کر رہے ہوں گے، کیا ہمارے لیے اللہ کا یہی حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا، ہاں اس رب کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں. کوئی اور عورت ہوتی تو اپنے دامن کو پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتی، آنکھ سے آنسو گرتے اور وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتی، واویلا شروع کرتی، مگر وہ ماں تھی حضرت اسماعیل کی، وہ بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. فوراً ان کے دل سے آواز آئی، ان کا ایمان کامل ایمان تھا، یقین ان کا محکم تھا کہ جب اس اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ابھی بادلوں کو اٹھائے اور ہم پر برسات کر دے، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ابھی زمین کو حکم دے اور اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو. انہیں یقین تھا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم دے اور زمین غلہ اگانا شروع کر دے. کہا اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اسی کو کہا علامہ اقبال نے، یقین محکم، یقین مضبوط ہونا چاہیے. اللہ پر یقین، وہ ہمیں چاہے گا تو وہاں سے کھلائے گا جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوگا. یہی تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بتایا اور ہمیں دکھایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے اور بغیر گمان اور بغیر حساب کے دیتا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کمرے میں ہیں، بند ہیں، عورت ذات ہیں، لڑکی ہیں. ان کی حفاظت کے لیے جو ان کی امی کے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، وہ ان کو باہر سے تالا ڈال کر چلے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں. مریم کمرے میں اکیلی ہیں، نہ روشن دان ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے. چابیاں ان کے پاس ہیں. کلما
دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی شام کو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے سامنے وہاں پر فروٹ رکھے ہیں, وہاں پر پھل رکھے ہوئے ہیں. اور پھل کون سے ہیں؟ وہ پھل ہیں جو اس وقت وہ زمین کے کسی باغ میں کسی کنارے پر کہیں موجود نہیں ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. وہاں پر وہ روزی دیکھتے, وہاں وہ پھل دیکھتے, وہاں وہ ڈرائی فروٹ دیکھتے اور دیکھتے کہ پھل کہاں سے آئے ہیں. وہ تو جو سوال کرتے, یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ تو بتا یہ تیرے پاس کہاں سے آئے. اگر کوئی کھڑکی کھلی ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ کوئی باہر سے پھینک کر چلا گیا ہوگا. چابی کسی اور کے پاس ہوتی تو دروازہ اس نے کھول لیا ہوگا. یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم کہتی کہ اللہ رب العزت کے پاس سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہاں سے دیتا ہے جہاں نہ خیال کا گزر ہو سکتا ہے, نہ جہاں وہم و گمان ہو سکتا ہے, نہ جہاں کوئی اپنا پہنچ سکتا ہے, مگر وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. جب اللہ رب العزت کی یہ قدرت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ان کی آنکھوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے مصلی بچھا دیا. مصلی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا دامن پھیلا دیا, ہاتھ پھیلائے, اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی اور جھولی پھیلا کر کہا ہے اللہ میں بے اولادہ ہوں, میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے, بیوی بانج ہے. تمام ڈاکٹروں نے اور تمام طبیبوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس عورت کے اولاد نہیں ہو سکتی ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, سر پہ سفیدی چاندی کی طرح چھا گئی ہے. لیکن اے اللہ آپ جب مریم کو بن موسم کے پھل کھلا سکتے ہیں تو مجھے اس عمر میں آپ اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں. ادھر دعا مانگی, ادھر دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی میں آپ کو بیٹا عطا فرماؤں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ آپ کو ملے گا. سوال کیا اللہ میرے لیے بیٹا کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک, اسی طرح جس طرح تم نے دیکھا ہے نا ابھی مریم کے پاس پھل آئے ہیں اسی طرح تمہیں بیٹا مل جائے گا. یا کذالک کے معنی یہ اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے تم کو رکھا ہے تمہیں اسی بڑھاپے میں اور بیوی کے بانج ہوتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا ملے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر اور اللہ رب العزت پر یقین ہو, یقین محکم, عمل پہ ہم مسلسل عمل کرتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ محبت. فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. بات محبت پر چلی تھی, یہ ہوا کیا ہے ہمیں, یہ کس کی نظر لگی ہے, یہ کون سا باد سموم کا جھونکا ہے, یہ کون سا لو کا تھپیڑا چلا ہے جس نے ہمارے دلوں کو سکھا کے رکھ دیا ہے. اس میں محبتیں ختم ہیں, آنکھ میں آنسو نہیں ہے, دل میں غمخواری نہیں ہے, دل میں ہمدردی نہیں ہے. کوئی کسی کو پوچھنے تیار نہیں ہے کہ جناب والا آپ ہیں کہاں اور کیسے ہیں. کل ایسی تقریریں نہیں ہوتی تھیں جیسے آج ہو رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے میری تقریر کی. مجھ سے پہلے مفتی تصور صاحب نے جو بجھیڑا سے تشریف لائے تھے, یہ نوجوان ہیں جن کا خون جواں ہے, جن کے جذبے جواں ہیں, جن کی نگاہوں میں جوانی کی کیفیت دوڑ رہی ہے. مجھ پر تو خزاں کا موسم آیا اور خزاں کا ایسا موسم آیا کہ میں باد بہاری کو محروم ہو گیا. نہ جانے کتنے سال ایسے گزرے کہ مجھے وہ انجمنیں نہیں مل سکی. میری زندگی کی راتیں مایوسیوں کے ساتھ گزری. میں وہ نہیں ہوں پچھلا جو میں کبھی آپ کے سامنے جوانی کے عالم میں بولا کرتا تھا. ہاں صرف یہ آپ کی محبت ہے. جب قاری شاکر نے مجھ سے یہ کہا کہ کبھی آپ کسی زمانے میں اس گاؤں میں آئے تھے, کچھ یادیں ہیں, کچھ محبتیں ہیں, کچھ جذبے ہیں, کچھ ارمان ہیں, کچھ آرزویں ہیں, کچھ تمنائیں ہیں,
جو آپ کو صرف دیکھنا چاہتی ہیں. میں ان کی دعوت پر یہاں چلا آیا اور پھر میں یہ چاہتا تھا کہ کاش آپ اپنی کرسیاں چھوڑ کر آ جائیں. قاری صاحب اگر آپ کو آواز نہ دیتے تو میں شعر کے ذریعے آپ کو بلاتا. محبت ہے اگر قربت ہے تو ہو جاؤ رگے جاں سے بھی نزدیک, دوری ہے تو پھر فاصلہ کچھ اور بڑھا دو. ہم نے دنیا کو محبت کے ذریعے ہی فتح کیا. ہم جہاں پہنچے وہاں ہم نے محبتیں بکھیری ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, یہ ہے ہمارے قرآن کا پیغام. برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے. تم برائی کا جواب برائی سے مت دو. ایک طرف برائی ہے اور دوسری طرف بھلائی ہے. برائی بھلائی کے برابر نہیں ہو سکتی. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اگر تمہیں کسی قوم کا جو تمہارے نظریات کو نہیں مانتی اور تم سے اس کا اختلاف ہے, اس کا دین الگ ہے, اس کا طریقہ الگ ہے, تو تم اس سے گفتگو کر سکتے ہو, لیکن گفتگو میں تمہاری نرمی ہو, تمہاری گفتگو میں پاکیزگی ہو, تمہاری گفتگو میں خیر خواہی ہو, جذبہ ہمدردی ہو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, جب تم اس طریقے کو اختیار کرو گے, اگر اس کے تمہارے درمیان عداوت بھی ہو, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, سخت دشمنی ہے, سخت عداوت ہے, مگر تم پیار کے دیپ جلاؤ, محبتوں کی شمع روشن کرو اور خیر خواہی کے گلدستے سجاؤ. پھر تم دیکھو کأنہ ولی حمیم, وہ تمہارا جگری دوست بن سکتا ہے اور وہ تمہارا خیر خواہ متر بن سکتا ہے. آؤ تو اس رویے پر, یہ ہے قرآن جسے ہم کرتے ہیں. مگر آج کس کو کہا جائے, کس سے کہا جائے؟ آج ہمارے ہی سینے سوکھ گئے ہیں, ہم کس کی شکایت کریں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل نہیں رہے, ہمارے دل پتھر کی کوئی چٹان ہے جو ہمارے سینے میں رکھ دی گئی ہے. آج جانور بھی رو اٹھتے ہیں. ایک کوا اگر مر جائے اور مار دیا جائے, سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کائیں کائیں کرتے ہوئے اس پر منڈلاتے ہیں, اس پہ ماتم کرتے ہیں, اس کا مرثیہ کرتے ہیں. اور اگر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کسی انسان نے ہمارے اس بھائی کا قتل کیا ہے یا اسے مارا ہے, تو وہ اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک بے عقل کوا بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. ایک چیل بھی اپنے بچے یا اپنا گھونسلہ اجاڑنے والوں کے لیے کیا جذبہ رکھتی ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس کے پاس ہم دیکھتے ہیں چمکتے ہوئے کپڑے ہیں, ہوٹل بجاتی ہوئی گاڑیاں ہیں, بہترین بنگلے ہیں, جس کے پاس مال ہے, دولت ہے, خزانے ہیں, ان کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی پھٹے ٹوٹے حال میں ہمارے پاس آ جائے, جس کے کپڑے میلے ہوں, جس کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہو اور جس کے دامن پر کوئی پیوند لگا ہوا ہو, تو ہم اس سے مصافحے کے لیے بھی تیار ہیں. کیا ہے ہمارا یہ حال ہے ہمارا. دو عالم کا تاجدار, دو عالم کا تاجدار, ہاں جس کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا ہے اللہ نے, یہ بزم سجائی ہے اللہ رب العزت نے. اس کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم امیروں کی چوکھٹ پر جاؤ اور ان کے دروازے کھٹکھٹاؤ اور ان سے کہو کہ مال میری جھولی میں ڈال دے. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم مکہ کے امیروں کے پاس جاؤ, بلکہ ایک واقعہ پیش آ گیا. اے گاؤں کے میرے غریب لوگوں, اے یہ گاؤں میں بسنے والوں, میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور یہ پیغام آج کی موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں تک پہنچے گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے. لہذا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ کے بڑے بڑے امیر بیٹھے تھے, جن کی مونچھوں پر چراغ جلتے تھے اور جن کے باغات مکہ سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے, جن کے یہاں اونٹوں کے باڑے تھے,
बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ थे, और जिनके यहाँ भेड़ चराने वाले बहुत सारे चरवाहे थे, जो बड़े सूरमा अपने आप को कहलाते थे, वहां के सरदार थे और बैठे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद में थे, काश आज ये मेरी बात को समझ लें तो इनकी ताकत इस्लाम के काम आएगी, इनकी कुव्वत मेरे दीन के काम आएगी, इनकी पुष्पनाही से दीन जल्द फैल जाएगा। इसी में आप उनको समझा रहे हैं, ईमान और इस्लाम समझा रहे हैं कि एक नाबीना कमजोर सहाबी जिसके जिस्म पर मैले कपड़े हैं, ठोकरें खाता हुआ आपके पास आता है, और उसकी चूंकि आंखें नहीं हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार मुतवज्जे करता है। एक नजर हमें भी देखनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में सोचा ये अपना ही है, कि तो फिर भी आ जाएगा, अपना चाहने वाला है। आज की मजलिस कामयाब हो जानी चाहिए। आज इन अमीरों से जो गुफ्तगू चल रही है ये अधूरी न रह जाए। इनमें एक भी अगर मेरे साथ आ गया तो उसकी ताकत और कुव्वत मेरे नहीं, इस्लाम के काम आएगी, दीन के काम आएगी। लिहाजा ये सिर्फ आपके दिल में बात पैदा हुई, और बार बार अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के मुतवज्जे करने पर आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने उससे अपने रुख अनवर को थोड़ा सा फेर लिया, पेशानी पर हल्के से आसार नजर आए नागवारी के। ये जमीन पर हो रहा है और आसमान पर बैठा अर्श आज़म पर मुस्तवी अल्लाह तबारक व तआला इस मंजर को देख रहा है, क्योंकि यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशानी पर आसार है नागवारी के, और उधर इस गरीब के दिल में ये बात पैदा हो रही है कि रसूलुल्लाह मुझ पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, मेरी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या मैं नाबीना हूं इसलिए आप मुझे तवज्जो नहीं दे रहे। ये दिल पर गुजरने वाली कैफियत, ये दिल पर गुजरने वाले हालात उस अल्लाह को मालूम है जो दिलों के राज से वाकिफ है। तुम नहीं जान सकते मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, मैं नहीं जान सकता इस मासूम बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही है। जब हम अपने दस्तरखान सजाए हुए होते हैं और कोई यतीम हमारे पास से गुजरता है, हमें नहीं पता चलता कि उस यतीम के दिल पे क्या गुजर रही है, मगर वो अल्लाह जिसने कायनात को बनाया है उसे मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रो रहा है, बस आंख छलकना ही बाकी। यूं ही नहीं छोड़ा अल्लाह ताला ने, जिब्राइल आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अल्लाह का पैगाम ले आए। वो पैगाम आप रमजान में सुनते हो, इस मकतब में जो आपके यहाँ चल रहा है यहाँ वो पढ़ाया जाता है। ये मासूम बच्चे उसको अपने सीनों में महफूज करते हैं। मैं उसकी चंद आयतें आपको सुनाए देता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा आबासा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा। उसने मुंह फेर लिया, त्योरी चढ़ा ली, माथे पे बल पड़ गए। अंजाहुल आमा कि उसके पास एक अंधा और नाबीना शख्स आ गया। वमा युद्रीका और तू क्या जाने, शायद वो पाक साफ और पाकीज़ा हो जाए। वमा अलैका अल्लाह यज़क्का व अम्मा, अजीब गुफ्तगू अल्लाह ने फरमाई, व अम्मा मन जाका यसा, बहरहाल जो आपके पास दौड़ता हुआ आता है, व अम्मा मन जाका यसा, नाबीना है, हाथ में लाठी और डंडा है, फिर भी तेज कदमों से आ रहा है। वम्मा मंजा का यसा वहुवा यख्शा, और वो खौफ ज़दा है, राह में कहीं कांटा न चुभ जाए, कोई पत्थर पैर को जख्मी न कर जाए, ठोकर लगे, किसी दीवार से न टकरा जाऊं, ये भी उसके दिल में खौफ है। और ये भी खौफ है कि न जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी या नहीं होगी, वो मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं सफर पर तो गए हुए नहीं होंगे। आज की तरह वाकी टाकी का जमाना नहीं था, लिहाजा वो खौफ ज़दा है। फअंता अन्हु तलहा, आप उससे रुख फेर रहे हैं, आप उससे अपनी तवज्जो हटा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसको कहा
محبوب کو کہا، وہ محبوب جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد سے اس کو خطاب نہیں کیا، آپ کے علاوہ جتنے پیغمبر رسول ہیں اللہ نے ان کا نام لے کر خطاب کیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا بتاؤ، یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ حضرت زکریا کا نام لیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا ابراہیم، تمام کے اللہ تعالیٰ نام لے رہا ہے، مگر اپنے اس محبوب کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظمت، یہ مقام، اس کا یہ اتنا مرتبہ کہ جب اسے اللہ پکار رہا ہے تو پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، اور اگر وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا تو یا ایھا المزمل کہا، اور اس نے اگر چادر اوڑھ لی تو یا ایھا المدثر کہا، کبھی اسے طٰہٰ کہا، کبھی اسے یاسین کہا۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے پکارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مگر آج اپنے محبوب پر میں جرأت نہیں کر سکتا کہیں گستاخی نہ ہو جائے، محبوبانہ شان سے وہ کہا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا اور شان نزول میں لکھا جاتا رہے گا۔ اے میرے محبوب جو آپ کی طرف بھاگ کر دوڑ کر آتا ہے ان چند امیروں کی وجہ سے، ان چند مالداروں کی وجہ سے، ان کے باغات اور ان کے پاس غلاموں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ ان کی طرف متوجہ ہیں، اے میرے محبوب میرا دین ان کا محتاج نہیں ہے، نہیں ہے ان کا محتاج۔ آپ توجہ کیجئے اس کی طرف جو آپ کی طرف بھاگ کر آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، لپک کر آتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کو سینے سے لگا لیا، کھڑے ہو گئے، اور روایات میں لکھا ہے کہ جب جب بھی عبداللہ بن مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اللہ کے رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے انظروا الی الرجل الذی، اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، یہ کون ہے دیکھو، زجرنی ربی، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹا۔ اور ان کو اعزاز دینے کے لیے نابینا ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کو جب آپ سفر پر نکلے تو آپ نے مدینے کا امیر ان کو بنایا، مدینے کا والی ان کو بنایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کردار تھا، اور قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ ہیں میرے پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کو صبح پکارتے ہیں اور اللہ کو شام پکارتے ہیں، اللہ کی رضا ان کی مقصد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نظریں ان سے ادھر ادھر نہ ہٹ جائیں، آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیاوی زندگی کو چاہنے والے نہ ہو۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے، تو میری اور آپ کی اور ہما شما کی حیثیت کیا ہے؟ مگر کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ بولو، نہیں ہے نا۔ کوئی امیر آئے تو لپک کر استقبال، خلوص سے مصافحہ ہاتھ دبا کر، اور کوئی غریب آئے تو ہاتھ ایسے بڑھائے جیسے یہ اچھوت ہو، دلیت ہو، اس سے ہاتھ اگر پورا مل جائے گا تو پتہ نہیں ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ دلوں میں زندگی نہیں ہے، دلوں میں حرارت نہیں ہے، کوئی انقلاب اس وقت تک برپا نہیں ہوتا جب تک اس قوم کا وہ رہبر نہ ملے۔ کون ہے؟ نگاہ بلند، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند، جاں پرسوز، سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگمان، کیا ہوگا اس سے؟ کہاں پہنچے گا؟ حال یہ ہے کہ قوم کو رہنما ملنے چاہیے، وہ امام جس کی آواز میں پرسوزی نہ ہو، جس کے دل میں درد نہ ہو،
کیا امامت کرے؟ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے ہم نے پھر امام منتخب کیے۔ امام کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، امام کوئی معمولی ورڈ نہیں ہے، حقیقت میں تو ہمارے رہبر و رہنما امام ہی ہیں، لیکن ہو تو امام۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان میں سے اماموں کو منتخب کیا جو ان کے پیشوا اور رہنمائی کرتے تھے۔ کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، جب تکلیفیں اٹھائیں۔ تو آج میرے عزیزو دوستو ہمارے درمیان محبتیں ہی ختم ہو گئی، اس لیے بکھرے ہوئے دل ہیں، آنکھ سے آنسو کہاں چھلکتے ہیں؟ روتا کون ہے؟ کس کے لیے غمخواری ہے؟ ہاں یہ بیٹھے ہیں، جب ان کو پتہ چلا میرے بارے میں، یہ شخص جو اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا، گھٹنے زمین پہ ٹیک کر بھی معصوم بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلنے سے مجبور ہے، مگر میں وہ گھڑی، میں وہ ساعتیں، وہ لمحات نہیں بھولوں گا جب ان کا میرے پاس فون آیا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اپنے مدرسے کے لیے تاریخ لینا چاہتا ہوں، میں آپ کے در پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ پیروں سے معذور ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا چلنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے یہ آئے، ان کے ساتھ مولانا ابرار تھے، ایک صاحب اور تھے، میں نے بچے کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ ذرا نیچے سے ان کو لے کر آؤ، دلی کے گلی میں چوہان مانگر میں گھر ہے۔ بیٹے نے مجھ سے آ کر کہا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں چھت پر نہیں آ سکتا، میں سمجھا تھا کہ زمین پر مکان ہوگا، میں فرسٹ فلور پر تھا، میں نے سوچا شاید پیر میں چوٹ لگی ہوگی، گھٹنے میں کوئی درد ہوگا، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ جب میں نیچے پہنچا تو میری آہ اور چیخ نکل گئی، اور میں نے کہا کہ آپ آ گئے، آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ٹیلی فون پر ہی آپ کو تاریخ دے دیتا۔ میں نے کہا آپ یہاں بیٹھیے، کہا انہوں نے میرے احترام میں کہا آپ اوپر جائیے، میں اوپر گھسٹ کر آؤں گا، میں اوپر زینے پر فرق کر آؤں گا، جتنی مجھ میں قوت اور طاقت ہے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ اوپر آئے، سخت سردی کا موسم تھا، جسم کانپ رہا تھا ہمارا، لیکن یہ چپ سب پسینے سے سرابور تھا۔ میرا دل نکل گیا کہ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے الفت، یہ ہے وفا، یہ ہے لگاؤ۔ اے اللہ اس شخص کی محبت کو قبول فرما۔ اے رب کریم کل تو آسمان جب سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تپ رہی ہوگی، کوئی سایہ آسمان کا نہیں ہوگا، کوئی سایہ کسی پیڑ و درخت کا نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل عرشک، اس دن ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا وعدہ سچا ہے، جو سچوں کا سردار ہے، سچ جس پر جا کر کے ٹک جاتا ہے اور رک جاتا ہے، اس نے کہا ہے اگر 2 لوگ آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کل اس میدان قیامت میں عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ کسی دنیاوی لالچ سے نہیں آئے، صرف اللہ کی محبت کے لیے آئے۔ جیسے یہاں آج ہمارے سر پہ سایہ ہے، کل وہاں ہمیں سایہ ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا کہوں آپ سے؟ یہ درد پیدا کرو، کسی شاعر نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مت جاؤ اپنی عبادت پر فخر مت کرو، بڑے بڑے مدارس پر ناز مت کرو، اونچی اونچی عمارتوں پر فخر مت کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آئے گا تو ایک سانس میں، ایک سانس کی نعمت پر پوری زندگی کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک لفظ پر انسان پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض دفعہ ایک آدمی کوئی ایک کلمہ اپنی زبان سے ایسا بول دیتا ہے کہ 70 سال تک انسان اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ کیا ناز ہے، کیا فخر ہے ہمارے پاس۔
بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، علماء بہت سناتے رہتے ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جانتے ہیں ان کی مغفرت کیسے ہوئی اور کس طرح جو ہے اللہ کے حضور ان کی پیشی ہوئی؟ یہ بات چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ بستامی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی توحید کا درس دیتے رہے، توحید کے لیے بلاتے رہے، آخر ایک دن آیا اور دنیا سے رخصت ہو۔ کسی سچے شخص نے خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی، بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ذرا بتائیے جب اللہ کے سامنے پیشی اور حاضری ہوئی تو کیا گزری اور کیا چیز آپ کے کام آئی؟ خواب میں حضرت نے فرمایا کام تو چل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئی اور بخش دیے گئے، مگر جس پر ہمیں پوری زندگی ناز تھا، جس پر ہم فخر کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم نے پوری زندگی توحید کا ڈنکا بجایا ہے اور ہم نے شرک کے خلاف پورا ایک ماحول تیار کیا ہے، خانقاہ میں نہ جانے کتنوں کی اصلاح کی ہے اور کتنوں کو راہ توحید پر لگایا ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ بایزید ہمارے سامنے کیا لے کر آئے ہو، تو ہم کہیں گے اے اللہ کیا لے کر آئے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے توحید لے کر آئے ہیں، توحید لے کر آئے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے مسلمانوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، شان جشتی نہ تھی، آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو کہا ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہم توحید لے کر آئے۔ جب اللہ کے حضور حاضری ہوئی کہا بایزید کیا لائے ہو؟ کہا اللہ توحید لے کر آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توحید، ذرا وہ دودھ والی رات یاد کرو، توحید تو آپ کی اسی میں چلی گئی۔ دودھ والی رات، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہوا یہ تھا کہ ایک دن بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پی لیا، اور دودھ قابض ہوتا ہے، سب کو ہضم نہیں ہوتا۔ اگلے دن پیٹ خراب ہوا، صبح کو جب مریدوں نے حال پوچھا کہ بایزید کیا حال ہے، شیخ صاحب کا حال کیا ہے، تو فرمایا بھائی کیا کرے، رات دودھ پی لیا تھا، اس نے پیٹ خراب کر دیا اور دست آ رہے ہیں۔ رات دودھ پی لیا تھا، دودھ سے دست ہو گئے۔ اللہ نے کہا بایزید توحید تو ختم نمٹ گئی، چونکہ آپ نے کہا دودھ نے پیٹ خراب کر دیا، بتاؤ اور کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پسینے آ گئے، کیونکہ اب توحید نہ رہی تو کیا بچا؟ اب اللہ کا ابھی حکم دے دے کہ پھینکو، جہنم کے گڑھے میں ڈال دو، کون روک سکتا ہے؟ لہذا سٹ پٹا گئے اور کانپنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو عبادت کی تھی وہ ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہم نے یہ دیا تھا اس لیے عبادت کی تھی، ہمارا تم پر یہ فضل تھا اس لیے عبادت کی تھی، مگر جاؤ، ہمیں تمہاری یہ رات دودھ کی تھی، لیکن ایک رات اور ہے ہمارے پاس تمہاری، کہ جس رات تمہارے بستر میں سردی سے کپ کپاتی ہوئی ایک بلی گھس گئی تھی، اور تمہیں اس بلی پر رحم آیا اور اس پر پیار آیا، تم نے سوچا اگر لحاف میں میں سوؤں گا یہ نکل کر بھاگ جائے گی، تم نے بلی کو اس رات لحاف میں سونے دیا، لحاف میں تم نے اس بلی کو رات سونے دیا اور تم اس رات نمازیں پڑھتے رہے۔ تم نے چونکہ ہماری اس مخلوق پر جو کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، جو کمبل اپنے ہاتھوں سے نہیں اوڑھ سکتی تھی، جو سویٹر پہن کر نہیں گزارا کر سکتی تھی، ہماری ایک کمزور ننھی سی مخلوق پر رحم کیا، جاؤ اس رات کے بدلے میں ہم نے تمہیں بخش دیا اور تمہیں ہم نے جنت میں داخل کیا۔ گھمنڈ، تکبر نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام۔ سنو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں،
ان کا واقعہ لکھا ہے بزرگان دین نے. ایک مرتبہ ایک راستے پر جا رہے ہیں, جیسے آپ کے کھیت میں راستہ ہوتا ہے نا, چھوٹی سی پگڈنڈی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اسے, ڈول, کہیں ڈول کہتے ہیں, کہیں پگڈنڈی بھی کہتے ہیں. ادھر بھی کیچڑ ہے, پانی بھرا ہوا ہے, اور ادھر بھی کیچڑ ہے. ادھر سے حضرت شاہ عبد الرحیم گزر رہے ہیں اور ادھر سے ایک کتا آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ پانی میں کون اترے, کتا بھی سامنے کھڑا ہو گیا, اور شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد بھی ڈول پہ کھڑے ہو گئے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کتا پانی میں اتر جائے. یہ کتا ہے, اتر کے چلا جائے گا, اور کتا یہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ اتر کے پانی میں چلے جائیں, میں کیوں اتروں. دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھہر گئے. اب وہ سوچ رہے ہیں اگر میں اس کیچڑ میں اتروں گا تو مجھے نہانا پڑے گا, کپڑے دھونے پڑیں گے, نماز پڑھنی پڑے گی. لہذا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے اس کتے سے کہا, ارے نہ تجھ پہ نماز ہے, نہ تجھے کپڑے دھونے ہیں, تو کیوں انتظار کر رہا ہے, تو اتر جا اور اتر کر چلا جا. لہذا تجھ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. میں اگر اس کیچڑ میں اتروں گا تو مجھے غسل کرنا پڑے گا, کپڑے دھونے پڑیں گے, لہذا میں اس سے نہیں اتر رہا. اس وقت اللہ رب العزت نے اس کتے کو زبان عطا کی, اس کتے کو زبان عطا کی. اس کتے نے کہا, اے شاہ عبد الرحیم, میں اگر اس پانی میں اتر گیا, اس کیچڑ میں اتر گیا, تو آپ کے دل میں جو تکبر ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, آپ مجھے حقیر و گھٹیا سمجھ رہے ہیں, وہ جو دل گندا ہوگا وہ کسی پانی سے نہیں دھل سکتا ہے. یہ کیچڑ تو پانی سے دھل کے صاف ہو سکتی ہے. فیصلہ کرو, تم اترو یا میں. اتنا سننا تھا کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فوراً کیچڑ میں کود گئے اور کہا کہ میں کیچڑ میں کود جاتا ہوں اور تو اس ڈول سے باہر نکل. یہ تکبر دل کو غلط کر دیتا ہے. ہم بڑے ہیں, ہم ایسا کر رہے ہیں, اس لیے ہم سب اللہ سے ڈریں. اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی, اس کو کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت ہے. تمہاری وجہ سے مسجد چل رہی ہے, ہمارا کیا ہے. آپ نے بلایا, ہم آ گئے. آپ بیٹھے ہو تو جلسہ چل رہا ہے. آپ کے پاس محبت ہے تو ہم یہاں آئے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم خود آپ کے دروازوں پر آئیں. لہذا اے عوام, تیرے جذبوں کو سلام, تمہاری محبتوں کو سلام. آیت اللہ نے فرمائی 1450 برس پہلے, اللہ کا لفظ سچا ہے, قرآن کا حرف سچا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنوں کے لیے ہے. اگر آج ہماری عزت نہیں ہے, ہم ذلیل و خوار ہیں, ہم تباہ و برباد ہیں, کوئی بھی ہمیں ایک ڈنڈے سے ہانک رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارے دلوں میں ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. مسلمان ہو ذلیل ہو جائے, نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو. یہ سربلندی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے, یہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, یہ تقدیر میں لکھی ہے, جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو, لہذا ہمیں مومن بن جانا چاہیے. ہمارا ایمان محکم ہو, یقین محکم, عمل پہ ہم محبت پاتے ہیں عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. لہذا محبت پیدا کرو, اور محبت صرف یہ نہیں کہ اپنے خاندان سے محبت کرو, محبت ہو جانوروں سے بھی, محبت ہو ہر انسان سے. کوئی زخمی نظر آئے تو اس کے لیے پیغام محبت دو. تمہیں تو حکم ہوا ہے, ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, ہم اسے سلام کریں, السلام علیکم. اس سے محبت بڑھتی ہے, مگر ہم سلام نہیں کرتے. تعریف او من لم تعریف, جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. اگر عزت چاہتے ہو تو عزت کا راستہ یہی ہے. یہ چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کی قدر کرو.
جو پیسے بھی آپ نے دی اللہ اس کو قبول فرمائے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا جب آپ نے اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لیا اور آپ یہاں جمع ہو گئے. کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کرنا سکھائے. کیسے کریں گے محبت؟ کیسے؟ ہائے آج مجھے بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ محبت کا ہمیں پیغام دے رہے ہیں. دینا ہمیں چاہیے. جانتے ہو ایک شخص ہے, کہو گے ہمیں کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہو, مگر مجبوری کہتی ہے. وہ ڈرائیور کے ساتھ سفر کرتا ہے, اس کا درد جانتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈرائیور کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, حالانکہ اس کے پاس اپنی کار ہے, ایئر کنڈیشن کار ہے, ایئر کنڈیشن بنگلے ہیں, ایئر کنڈیشن سب کچھ ہے, مگر وہ درد سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ان کا درد کیا ہے. ڈیلیوری بوائے جو گھروں پر جا کر ہمارے سامان پہنچاتا ہے, اپنے کاندھے پر لاتا ہے, اپنی موٹر سائیکل پر لاتا ہے اور ایک فون بجا کر, ہماری گھنٹی بجا کر ہمارے گھر پہ آتا ہے. امیزون کمپنی سے آپ کا ایک پروڈکٹ آیا ہوا ہے, اس کا درد جاننے کی ہم کوشش کریں اس کا درد کیا ہے, مگر ہم اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار کہاں ہیں, ہمارے دلوں میں درد کہاں ہے. اے میرے عزیزو, آپ اگر کسی رکشہ میں بیٹھو, اس رکشہ والے سے درد مندی کی باتیں کر لو. اگر وہ یہ کہے کہ میرے کچھ بچے ہیں, میرا کچھ ضرورت مند کا سامان ہے, اس سے آپ نے جو طے کیا ہے اس سے طے کر کے 5 روپے سے زیادہ دے دو تو خوشی خوشی جائے گا اور اپنے گھر میں جا کر بتائے گا آج ایک پیسنجر مجھے ملا تھا, آج ایک مسافر مجھے ملا تھا, چہرے سے تو وہ اس کے داڑھی تھی, سر پر اس کے ٹوپی تھی, میں نہیں چاہتا تھا اسے رکشہ میں بٹھاؤں, مگر اس کی بڑی پیاری باتیں تھیں, اس کی بہت اچھی باتیں تھیں. جب وہ اترا تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ مجھ سے طے کرنے کے بعد وہ کم دینا چاہتے ہیں, مجھے ڈانٹ اور ڈپٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر اس نے میری اجرت سے مجھے زیادہ دیا. جس منزل پر وہ میں پہنچانا چاہتا تھا وہاں سے اس نے پہلے ہی 10 قدم وہ آگے چلا گیا. اے مسلمانوں, ہم دنیا میں محبت کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں, اللہ اکبر کتنے پیارے ہیں, مگر ہم یہ واقعہ سناتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی ہے جو ایسا کر سکے گا؟ ایک عورت ہے اور وہ یہ کہتی ہے, اے بیٹا یہ میری گٹھری ہے, میں بوڑھی عورت ہوں اور میں اس گٹھری کو ذرا اٹھوا دے, اس گٹھری کو اٹھا کر ذرا میرے سر پہ رکھوا دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں, اے ماں میں جوان ہوں, تو بوڑھی ہے, لہذا یہ گٹھری میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں. وہ گٹھری اپنے سر پہ لے کر گئے اور گٹھری اپنے سر پہ لے جا کر انہوں نے اس کے دروازے تک پہنچائی, اس کے گھر پہنچائی. اس عورت نے کہا, اے بیٹے, اے نوجوان, تو کون ہے اس ماحول میں جو میرے گھر یہ سامان لے کر آیا ہے؟ میں تجھے سمجھاتی ہوں, یہاں ایک شخص محمد نام کا ہے, اس نے فتنہ بپا کر دیا ہے. وہ حبل کے خلاف ہے, وہ لات کے خلاف ہے, وہ عزہ کے خلاف ہے, وہ منات کے خلاف ہے. کہیں حبل اس شہر پہ بجلی نہ گرا دے, کہیں منات اس شہر کو تباہ و برباد نہ کر دے. میں تجھے نصیحت کرتی ہوں, تو بھولا بھالا ہے, تو نرالا ہے, ذرا بچ کے رہنا. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر کہتے ہیں, اے ماں جس کی تو بات کر رہی ہے, جس کا تو نام لے رہی ہے, جس سے تو لوگوں کو ڈرا رہی ہے, جو تیرے تک خبریں پہنچی ہیں وہ خبر غلط ہے. میں وہی ہوں جسے دنیا محمد کہتی ہے, جسے دنیا احمد کہتی ہے. اسی وقت وہ بوڑھی عورت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ. کردار اور کریکٹر جب تک یہ پیدا نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے علماء کو بلایا, علماء نے آپ کے سامنے باتیں رکھی. بس میرے دوستو, آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں. اللہ رب العزت مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت ہو گیا. حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے انہی الفاظ کے ساتھ اور ان امیدوں کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ ضرور محبت کے دیپ جلائیں گے, پیار کے نغمے سنائیں گے اور اپنے نبی کے کردار پر, کریکٹر پر, سیرت پر عمل کریں گے. گالیاں دینے والوں کو بھی ہم معاف کرنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھیں گے. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.